بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم قال عیسی ابن مریم، عرض کیا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، انزل تو اتار، علینا ہم پر، مائدتاً ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکون لنا تاکہ ہو ہمارے لیے، عیداً عید، لأولنا ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتاً منک اور تیری طرف سے نشانی، وارزقنا اور تو ہمیں روزی عطا فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو سب سے بہتر روزی عطا کرنے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها بے شک میں اتارنے والا ہوں اس مائدہ کو، علیکم تم پر، فمن یکفر پس جو کوئی ناشکری کرے گا، بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی پس بے شک میں، اعذبہ اس کو عذاب دوں گا، عذاباً ایسا عذاب، ایسی سزا، لا اعذبہ وہ سزا میں نے نہیں دی ہوگی، احداً کسی کو بھی، من العالمین جہان والوں میں سے۔ یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، ان کے ماننے والے، ان کے صحابہ، حواریین جن کو کہا جاتا تھا، ان کی فضیلت کا بیان تھا۔ پچھلے درس میں ان حواریوں کے ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کا بیان گزرا ہے، درخواست کا بیان گزرا ہے کہ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ، کیا آپ کا پروردگار اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک مائدہ نازل کرے، دسترخوان نازل کرے جس میں جنتی کھانے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اللہ سے ڈرو اگر تم یقین کرنے والے۔ انہوں نے کہا، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہو جائے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا سامان ہو، عید کا سامان ہو، اور اللہ کی طرف سے نشانی ہو، اور اس پہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ آج کے درس کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا، اس خوان کے نازل ہونے اور جو ناشکری کرنے والے تھے ان کے عذاب کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، انہوں نے وضو کیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، جس میں انہوں نے اللہ کے حضور بہت گریہ زاری کی، بہت روئے، اور یہ مطالبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش فرمایا اور عرض کیا، اللہم اے اللہ، اللہم یا اللہ، ان دونوں کا معنی ایک ہے، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ یا کا معنی اے، اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اے معبود، اے اللہ، اے الہ۔ اللہم کا بھی یہی معنی، اللہم اصل میں یا اللہ تھا، اس کے شروع سے حرف یا کو ہٹا دیا گیا،
پیچھے اللہ رہ گیا، لفظ اللہ کے آخر میں ہما لگا دیا تو اللہم بن گیا۔ یا اللہ کا معنی بھی اے اللہ، اور اللہم کا معنی بھی اے اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہم اے اللہ، ربنا جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو نازل فرما ہم پر آسمان سے ایک مائدہ، ایک ہے خوان اور ایک ہے مائدہ۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہا جاتا ہے جو زمین پہ بچھایا جائے اور اس میں مختلف طرح کے کھانے ہوں۔ خوان ہر طرح کے مائدہ کو کہا جا سکتا ہے، ہر طرح کے دسترخوان کو کہا جا سکتا ہے، خواہ وہ ٹیبل پہ لگ جائے، کسی تخت پہ لگ جائے، پلنگ پہ لگ جائے، چارپائی پہ لگ جائے، کسی اونچی جگہ لگا دیا جائے۔ تو یا اللہ تو اتار ہمارے لیے مائدہ من السماء، آسمان سے، اس میں جنتی کھانے ہوں یا اللہ۔ اور یہ اس لیے کہ میری قوم کی خواہش بھی ہے، تکون لنا عیدن، تاکہ ہو ہمارے لیے عید، خوشی۔ عید عود سے ہے، عین واو دال، عود، عود سے، عود کا معنی لوٹ کر آنے والا دن، یعنی وہ لوٹ کر آنے والا دن جس میں خوشی کا سامان۔ تو یا اللہ ہمارے لیے خوان کو نازل فرما، مائدہ کو نازل فرما، تاکہ ہمارے لیے عید ہو، خوشی ہو، لأولینا، ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور یا اللہ تیری طرف سے وہ ایک نشانی ہو، وارزقنا، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا فرما، روزی رزق عطا فرما، کھانا عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر روزی عطا کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں، اس سے مراد صحت بھی ہے، اس سے مراد خوراک پوشاک بھی ہے، اور اس سے مراد اچھی بیوی بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، اور اتنا رزق بھی ہے جو حلال ہو اور بندے کے لیے کافی ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں ورزقنا وانت خیر الرازقین میں آ جائے گی۔ لہٰذا یہ دعا، قرآنی دعا، اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، مثلا انصرنا فانک خیر الناصرین، تو ہماری مدد فرما، تو سب سے بہتر مدد کرنے والا، وافتح لنا فانک خیر الفاتحین، تو ہمیں فتح نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما، تو سب سے بہتر کامیابی عطا کرنے والا ہے، واغفر لنا فانک خیر الغافرین، تو ہمیں معاف فرما دے، تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، واحفظنا فانک خیر الحافظین، تو ہماری حفاظت فرما، ایمانوں کی، عملوں کی، زندگانیوں کی ہر خوشی کو تو سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ورزقنا وانت خیر الرازقین، وہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ یہ جتنی دعائیں ہیں یہ قرآنی دعائیں ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا قبول ہو گئی، جو انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آسمان سے خوان نازل ہوا، مائدہ نازل ہوا، جس میں طرح طرح کے کھانے موجود تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کے لوگوں سے کہا دو چیزوں کا اہتمام کرو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذخیرہ نہ کرو، ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے غریب کھائیں، امیر نہ کھائیں۔ اور تیسرا یہ کہ ناشکری نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، کیونکہ تم نے مطالبہ کیا، مطالبے کے بعد جب تمہاری طرف سے ناشکری ہوگی اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا نہیں کرو گے، تو پھر ایسا عذاب آئے گا جو کسی پہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ دوسری آیت کریمہ میں اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ آپ کی دعا قبول ہو گئی، انی منزلھا علیکم، میں اس کو اتاروں گا تم پر، لیکن جو کوئی انکار کرے گا، ناشکری کرے گا اس کے بعد، فإنی اعذبہ، بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، سزا دوں گا، عذاباً، عام عذاب نہیں، ایسا عذاب، ایسی سزا، لا اعذبہ احدا من العالمین، وہ جہان والوں سے کسی کو میں نے یہ سزا نہیں دی ہوگی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے 80، 82، 83 لوگ ایسے تھے جنہوں نے ناشکری کی، ذخیرہ اندوزی کی، ناشکری کی، اور حیثیت والے ہونے کے باوجود انہوں نے اس خوان سے کھایا، تو اللہ جل شانہ نے ان میں سے جو نوجوان تھے ان کو بندروں کی شکل میں، اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی۔ 3 دن تک اسی حالت میں رہے، روتے تھے، ایک دوسرے سے پہچانتے تھے، جانتے تھے، استغفار کرتے تھے، لیکن اس وقت کا استغفار ان کے کام نہ آیا، اور 3 دن کے بعد ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کوئی بھی قوم اگر
اس کی شکل مسخ ہوئی، تبدیل ہوئی، اس کو باقی نہیں رکھا جاتا۔ 3 دن کے بعد عبرت کے طور پر رکھنے کے بعد ان کو مٹا دیا جاتا ہے، خواہ یہ قوم ہو یا اس سے پہلے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم ہو یا کوئی دوسری قوم ہو۔ یہ چند باتیں تو ہم نے پڑھی۔ دسترخوان یا مائدہ کتنا عرصہ آتا رہا؟ تو مشہور روایت یہی ہے 40 دن آتا رہا، ایک دن کے وقفے سے۔ اس میں کیا کچھ تھا قرآن و حدیث کی اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اس میں کھانے بھی، گوشت کا سالن بھی، گوشت بھی، روٹیاں بھی، اور کچھ مچھلی اور کوئی اس طرح کی بہت ساری میوہ جات اور جنتی کھانے موجود۔ یہ چند باتیں تو ہم نے پڑھ لی۔ یہاں ضروری اہم باتیں چند۔ پہلی بات کہ ہمارے لیے عید ہو۔ وہ اتوار کا دن تھا جس دن ان کی دعا قبول ہو گئی، اتوار کا دن ان کے لیے عید ہے۔ میرے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جمعے کو سید الایام بنایا ہے، وہ ہمارے ہفتے بھر کی عید کا دن ہے، اور عید عبادت سے ہے، خوشی عبادت سے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کل یوم لا یعصی اللہ عز وجل فیہ فہو عید لنا، ہر وہ دن جس دن ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اگر عید کے دن بھی گناہ ہو، حرام نشہ ہے، وحیات تبہیات فضولیات لغویات کے پیچھے ہے، فرائض واجبات کو ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لگایا ہوا ہے، تو قطعاً یہ عید نہیں ہو سکتی۔ نام کی عید ہو سکتی ہے، کام کی عید نہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہماری 5 عیدیں، جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، جس دن ہم دنیا سے جائیں تو ایمان ہمارے ساتھ ہو، قیمتی سرمایہ، قیمتی پونجی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جس دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں مل جائے، وہ ہماری عید ہے۔ چوتھا فرمایا پل سے رات سے ہم گزر جائیں، جو جہنم کے اوپر پل ہے وہ ہماری عید ہے۔ 5واں فرمایا جس دن ہم ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، وہ ہماری عید ہے۔ تو یہ تو عید کے دن۔ باقی رہ گیا کہ جس طرح ان کی عید تھی تو ہمارے لیے کیا اللہ نے کچھ عید کے دن بنائے ہیں، تو ہم سارے جانتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مسلمان جو مدینہ کے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے اور نئے مسلمان تھے سارے وہاں کے لوگ اکثر، تو ان کو دیکھا 2 دنوں میں وہ خوشی مناتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ ما ہذان الیومان، یہ دن جن دنوں میں تم خوشی منا رہے ہو، یہ دن کون سے دن؟ تو انہوں نے کہا قالوا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہمارے آباء و اجداد اور ہم بھی زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے ان مخصوص 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان دنوں میں خوشی منانے سے روک دیا اور فرمایا قد ابدأ لکم اللہ عز وجل بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ اللہ نے ان 2 دنوں کی نسبت سے تمہارے لیے 2 دن بنائے اسلام کے اندر، اور وہ دونوں دن ان دنوں کی نسبت سے بہتر ہے۔ ایک دن تو عید الفطر کا، جب روزے رکھے جاتے ہیں، قرآن پاک سننے سنانے کا اہتمام ہوتا ہے، صدقۃ الفطر ادا ہوتی ہے، تو پھر ایک دن اللہ نے میرے آپ کے لیے خوشی شادمانی کا بنایا اس 1 مہینے کی عبادت کے بعد کہ اب خوشی مناؤ۔ افطار کا مطلب کھانا پینا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تم کھاؤ پیو۔ دوسرا دن یوم الاضحیٰ، اضحیٰ کا مطلب قربانیاں، جس دن دنیا بھر کے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں قربانیاں کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ ادا ہوتا ہے 9 تاریخ کو، حاجی دنیا کے کونے کونے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ 2 بڑی عبادتیں جب موجود ہوتی ہیں، اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ حرام، اس کے اگلے دن بھی حرام، 10 کو بھی حرام، 11، 12، 13، 4 دن روزہ رکھنا حرام۔ ایک عید الفطر، دوسرا یہ 4 دن۔ کتنے دن ہو گئے جی؟ 5 دن۔ سال بھر جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن ان 5 دنوں میں ساری امت کا اجماع اتفاق ہے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، یہ کھانے پینے جمع کے دن، لا تصوموا فی هذه الأيام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ یہ مسئلہ خود بھی یاد رکھیں، اوروں کو بھی سمجھائیں۔ جو لوگ ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، 12، 13، 14، اس کا روزہ رکھنے والے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے والے وہ 13 کا
اس مہینے میں، یہ ذو الحج کا مہینہ، اس میں 13 کا روزہ وہ نہیں رکھ سکتے، 13 کو چھوڑ دیں، 14 کا رکھیں، پھر 15 کا رکھیں، پھر آگے 16 کا رکھیں۔ بہرحال ایک بات تو یہ آ گئی، اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بنائی۔ دوسری بات، انہوں نے دعا فرمائی، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم منگتے ہیں، ہم سائل ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم منگتے ہو، ہمارے مسائل ہوں گے، ہماری ضرورتیں ہوں گی، ہمیں ٹینشن لینے کے بجائے، دائیں بائیں دوڑنے کے بجائے، اور آخری آپشن 100واں نمبر اللہ کا رکھنے کے بجائے سب سے پہلا آپشن ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا در۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے مسجد نبوی میں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور یہ نسائی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر اس کے فوراً بعد ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا، عاجلتا یا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بہت جلدی کی ہے۔ اللہ سے مانگنے کا یہ انداز نہیں، بلکہ اذا صلیت وقعدت فاحمد اللہ عز وجل بما هو اہلہ، جب تو نے نماز پڑھ لی پھر آرام سکون سے بیٹھ جائے، پھر اللہ کی تعریف بیان کر جس طرح وہ اس کا مستحق ہے، جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے اللہ کی تعریف بیان کر، اللہ کی عظمت شان بیان کر۔ دوسری بات فرمائی، ثم صلی علیہ، پھر مجھ پر درود مبارکہ کا اہتمام کر۔ اللہ کی تعریف کے بعد دوسرا کام کیا ہے جی؟ مجھ پر درود مبارکہ کا اہتمام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود کا اہتمام نہیں کرتا، وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، اس سے کچھ بھی اوپر قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود مبارکہ کا اہتمام کرے۔ اور یہاں پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امر کے صیغے کے ساتھ فرمایا، ثم صلی علیہ، پھر تو درود پڑھ مجھ پر۔ یہ دوسرا کام ہے۔ عام درخواستیں نیچے پڑی رہ جاتی ہیں، لیکن خصوصی درخواست جس پہ سفارش بھی لکھی ہوئی ہو، چٹ لگی ہوئی ہو، تو وہ درخواست اوپر آ کے منظور ہو کے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ درود مبارکہ کا آپ یہی اللہ جل شانہ کیا قبولیت کا درجہ سمجھ لیں، اللہ کی تعریف ہے، دعا بھی ہے، درود نہیں تو قبول نہیں۔ تیسری بات اور آخری بات فرمائی، پھر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اپنا مدعا پیش کر۔ تیسرا کام ہمیشہ یہ یاد رکھیں، وضو کیجئے، سب سے پہلا کام۔ میں کہتا ہوں 70-80% ہماری پریشانی ختم ہو جائے، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی پریشانی، وضو کیجئے، سکون سے آرام سے نماز پڑھیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود مبارکہ کا اہتمام کیجیے، اس کے بعد اللہ کے حضور اپنا مدعا رکھیے، انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ ایسی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخری بات، انہوں نے مطالبہ کیا، خود مطالبے کے بعد فوراً پکڑ آ گئی۔ قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا، یہ چٹان ہے، مخصوص کر کے یہ پہاڑی، یہ چٹان، وہ چٹان، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ قوم سمود وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے مکان بناتے تھے، انہوں نے کہا ہم بہت سمجھدار ہیں۔ پہلے لوگ نادان تھے، قوم عاد، انہوں نے مضبوط مکانات نہیں بنائے، اگر مضبوط مکانات ان کے ہوتے تو ہوا ان کا کیا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا تم پہاڑوں کے اندر مکان بنا، چنانچہ ان کی 1700 آبادیاں تھیں جو پہاڑوں کے اندر بنی ہوئی تھیں، ان کی کھنڈرات اس زمانے میں بھی موجود ہیں۔ المختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں پہاڑ چٹان، جو مضبوط چٹان، اس سے گابن اونٹنی ہو، اونٹ بھی نہ ہو، اونٹنی ہو بھی گابن، پیٹ میں بچہ ہو، عام اونٹنی نہ ہو، اتنی بڑی اونٹنی نکلے تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت۔ چنانچہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس طرح دعا فرمائی، سب موجود ہیں، عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی، نماز پڑھی،
اس کے بعد وہ پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے گابن اونٹنی نکلی جس نے بچہ دیا بعد میں، لیکن جب انہوں نے نہ مانا اس مطالبے کو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زلزلے اور بڑی چیخ آواز کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوا کہ جب مطالبے سے ایک چیز مانگی جاتی ہے کہ جی میں اب شکر کروں گا، پھر شکر نہ کرے تو پھر اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ ایک چیز تم نے خود شرط لگائی اللہ سے، پھر مانگا اور مانگ کے پھر تم ناشکری کرو تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ملک عزیز ہم نے مانگا اللہ سے اور 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں لگی جی۔ آج تک بعض خواتین جو اس وقت قبضے میں لی گئیں، ہندوؤں نے سکھوں نے قبضہ کر لیا، بیچاریاں نہ دائیں بائیں کس طرف جا سکتی تھی نہ کچھ، اور پھر وہ بچے جنتے جنتے گزر گئیں، ان کی اولاد ہوئی، پھر اولاد در اولاد سلسلے چلتے رہے، اور یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا اتنی قربانیوں کے ذریعے سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ ٹکڑا جب ہمیں حاصل ہو گیا، کیا یہاں اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے؟ ہو سکے؟ چھوٹی عدالت کہتی ہے قرآن کے مطابق فیصلہ ہے، بڑی عدالت کہتی ہے نہیں انگریز کا قانون ہے، پاکستانی قانون ہے، لہٰذا وہ پچھلا کل عدم ہے۔ ہمارا سپریم کورٹ کا بڑا جج یہ کہتا ہے کیا ہم سود کو حرام قرار دے کے سپریم کورٹ کے اندر مدرسہ کھول لیں کیا؟ ان باتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ میری آپ کی حفاظت کر دے۔ جب ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے پکڑ پڑے۔ ہم نے خود مانگا پہلے پاکستان کہ یا اللہ تیرا قانون ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، راج ہوگا تو یا اللہ تیرا، اس میں رواج چلے گا تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ہم اپنی منمانیاں کریں اور ان باتوں کو پس پش ڈال دیں تو یقیناً ہمیں ڈرنا چاہیے، اجتماعی استغفار توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں پکڑ ہم سب پر ایسی نہ آ جائے جس طرح کہ پہلی امتوں پر پکڑ آ گئی۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما۔